قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى. انسان یہ سمجھتا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, اس کو اللہ کا جواب نہیں دینا پڑے گا. کیا انسان بھول گیا اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان, تیرے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب تو کچھ نہیں تھا, تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. فرعون کہتا ہے کہ اے میرے درباریوں, تمہارا رب میں ہوں, میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے تمہارا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہم منا کر فارغ ہوئے ہیں، بلکہ فارغ ہو رہے ہیں. آج قربانی کا تیسرا دن ہے اور کل 13 ذی الحجہ چوتھا اور آخری دن ہے قربانی کا. اس موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جانوروں کو خریدا اور ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا، ان کی قربانی. ظاہر ہے کہ قربانی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، سنت ہے، بڑے ثواب کا کام ہے اور ہم سب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. مگر قربانی کے اس تہوار میں صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا اور صرف جانور کو ذبح کرنا یہ کافی نہیں ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں
جن کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں اردو میں انا، ہندی میں اس کو اہنکار کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ایگو کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے اس تہوار کے موقع پہ جس طریقے سے ہم نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا ہے، ہمیں اپنی انا کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اپنے غرور، اپنے گھمنڈ، اپنے فخر کو بھی ہمیں ذبح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو انا پسند نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ اسی انا کی وجہ سے ہوا، اسی غرور کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کو۔ ابلیس جو اگرچہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو مقام فرشتوں کو حاصل تھا وہی مقام ابلیس کو حاصل تھا۔ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ سورہ اعراف میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس جب میرا حکم تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ ابلیس کی ذہنیت ہے میرے بھائی، جو آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی۔ کسی کو اپنی نسل کا فخر ہے، کسی کو اپنی دولت کا فخر ہے، کسی کو اپنی پراپرٹی کا فخر ہے، کسی کو اپنے تقوی اور طہارت کا فخر ہے۔ میں کچھ ہوں، تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ منی کے حقیر سے قطرے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اے انسان، تجھے غرور زیب نہیں دیتا، تجھے اہنکار، تجھے انا، تجھے یہ گھمنڈ زیب ہی نہیں دیتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ انسان یہ سمجھتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کو اللہ کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ کیا انسان بھول گیا اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب ہے، اس نے جیسے چاہا تجھے پیدا کیا۔ جس کو اللہ نے چاہا اس کو اندھا پیدا کر دیا، جس کو اللہ نے چاہا بہرا پیدا کر دیا، جس کو اللہ نے چاہا پاگل بنا دیا۔ کوئی خوبصورت ہے اللہ نے خوبصورت بنایا، کوئی بدصورت ہے اللہ نے بدصورت بنایا۔ انسان اپنی مرضی سے اپنا چہرہ، اپنی صورت، اپنا جسم لے کر کے دنیا میں نہیں آئے۔ انسان کو غرور کس بات کا ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے فجر کی نماز میں امام کے پیچھے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، امام صاحب نے دوسری رکعت میں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے سورہ دہر کی تلاوت کی۔ سورہ دہر کی پہلی آیت میں کیا میسج دیا گیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب تو کچھ نہیں تھا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ تیرے نام کا دنیا میں کوئی آنے والا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی اسی غرور، اسی انا، اسی اہنکار اور اسی ایگو کی وجہ سے ہوئی میرے بھائی۔ ابلیس نے ایگو کیا تھا، ابلیس نے انا سے کام لیا تھا، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
الصاغرين. نکل جائے یہاں سے، ہماری بارگاہ سے نکل جا، جنت سے نکل جا. ہماری بارگاہ میں رہ کے، ہماری جنت میں رہ کے تو تکبر کرے گی، ہمیں گوارا نہیں. اللہ کو تکبر گوارا نہیں، اللہ کو تکبر برداشت. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے. اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا کہے تو اللہ ہے. انسان کو یہ رائٹ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا کہے. انا اور تکبر نے بڑے بڑوں کی اوقات ان کو یاد کر دی. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، فرعون نام تھا اس کا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے. فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور بنی اسرائیل کو تیرے چنگل سے چھڑانے کے لیے آیا. فرعون جواب کیا دیتا ہے؟ قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون کہتا ہے کہ اے میرے درباریوں، تمہارا رب میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے تمہارا. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ. اے حامان جو ہے وہ فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا وزیر تھا. فرعون کا سیکریٹری تھا حامان. فرعون نے کہا حامان ایک کام کرو، مٹی کا گارا بناؤ، مٹی کو پکاؤ اور ایک اونچا سا محل بناؤ. اس محل کی چھت پہ چڑھ کے میں ذرا جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا معبود کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے. اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے فرعون، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. کہہ رہا میں دیکھوں گا موسیٰ کا رب کیسا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. مجھے تو لگتا ہے موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے، موسیٰ کا کوئی رب ہے بھی نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فرعون نے تکبر کیا، فرعون نے گھمنڈ کیا، فرعون نے اہنکار کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور فرعون نے یہ سمجھا کہ لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے. اللہ نے فرعون کا انجام آخرت میں تو جو ہوگا دنیا میں دکھا دیا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. ہم نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا، فرعون ڈوب گیا. فرعون کی ڈیڈ باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے، اس منحوس کی ڈیڈ باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے، اور دیکھ کر کے دنیا کو عبرت دیتی، دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور یہ اللہ کا مذاق اڑاتا تھا. اور جانتے ہو جب فرعون ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بڑی عجیب بات کہی. آج انسان اپنی پراپرٹی، اپنی دولت، اپنے گھر مکان سے کتنی محبت کرتا ہے. بھائی جس مکان کو انسان کھڑے ہو کے بنواتا ہے اس مکان میں کتنے دن رہے گا؟ جتنے دن کی زندگی، اس کے بعد تو مٹی میں جانا ہے نا. یہ اتنی بڑی بڑی ناک جو ہم سب رکھے ہوئے ہیں، اس ناک کو مٹی میں ملنا ہے بھائیو. ایک دن اس ناک کا انجام یہی ہے کہ اس ناک کو مٹی میں ملنا ہے، اس ناک کو آلود ہونا ہے. فرعون جب دنیا سے چلا گیا، ڈوب گیا، مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں بڑی عبرت کی بات فرمائی. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین كذلك وأورثناها قوما آخرین. دیکھو فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا، کتنے خوبصورت باغات چھوڑ کے گیا، کتنے بڑے بڑے سوئمنگ پول چھوڑ کے گیا، کتنی بڑی بڑی نہریں چھوڑ کے گیا. آج ہم نے ان کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا. جس محل میں کھڑے ہو کے آج ہم تکبر کرتے ہیں، اس محل کے وارث کچھ اور لوگ ہوں گے. ہمیں تو ایک دن مر کے جانا ہے میرے بھائی. جن مکانوں اور جن بلڈنگوں اور جس دولت اور جس پراپرٹی پر ہم ناز کرتے ہیں، اس پراپرٹی کو چھوڑ کے جانا. اللہ دوسروں کو وارث بنائے گا. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فرعون کے محلوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اور جب فرعون مر گیا، اللہ کہتا ہے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی.
ارے موت ایسی ہو کہ آسمان رونے لگے، زمین رونے لگے. موت ایسی نہ ہو کہ آسمان اللہ کا شکر ادا کرے، زمین اللہ کا شکر ادا کرے کہ خس کم جہاں پاک. اے اللہ اچھا ہوا اس کا قصہ تمام ہوا، دنیا کو اس سے نجات. یہ تھا فرعون کا انجام. انسان کو اپنی دولت پہ بھی ناز ہوتا ہے. بہت بڑا دولت والا تھا قارون. جانتے ہو کتنی دولت تھی قارون کے پاس؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ. اللہ کہتا ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، وہ بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون کی قوم میں جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے قارون سے کہا کہ ارے حضرت آپ غرور مت کیجیے، اللہ غرور کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. کہا کہ اے قارون اللہ نے تجھ کو دولت دی ہے، خزانہ دیا. اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، دنیا میں اپنے بال بچوں کا حق ادا کر، اچھا کھا، اچھا پہن، اچھے مکان بنا، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، اور زمین میں فساد مت پھیلا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون کا جواب کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کہا کہ بھائی دولت میری ہے، میں نے کمایا ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میرا دماغ ہے، میں جہاں چاہے وہاں خرچ کروں، میں جس کو دوں جس کو چاہے نہ دوں. کون مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ تم کون ہوتے ہو میرے اوپر حق جمانے والے کہ میں اپنی دولت غریبوں کو دوں، ضرورت مندوں؟ میری دولت میں نے کمائی ہے، میں نے اپنی نالج سے کمائی، اپنے علم سے کمائی ہے. یہی تھا. اسی کو کہتے ہیں ایگو، اسی کو کہتے ہیں انا، اسی کو کہتے ہیں غرور. قارون کے اندر بھی یہ غرور. اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. ارے قارون تو کیا ہے، تجھ سے بڑے بڑے طاقتور، اور ایک آدمی نہیں، پوری پوری قوم تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا ہے، بتا کے نہیں آتا ہے، وارننگ دے کے نہیں آتا. اللہ کا عذاب تو اچانک آتا ہے. تو قارون کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے قارون کو، قارون کے محل کو، پورے خزانے کو اللہ نے زمین میں دسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قارون کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. قارون مر گیا، اس کے ہزاروں نوکر چاکر تھے، مگر آج جب زمین میں دھس رہا ہے کوئی نوکر اس کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی اس کی جان نہیں بچا پایا. تو بھائیو اللہ کو انا پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا. دو بھائی تھے، دو دوست تھے. ایک بھائی کے بعد بڑی دولت تھی، دو انگوروں کے باغات تھے، اور اتنے خوبصورت باغات تھے. اللہ نے کہا حففناہما بالنخل. انگور کے باغات تھے اور دونوں طرف سے کھجوروں کے لائن سے پیڑ لگے ہوئے تھے، اور بیچ میں نہر بہ رہی تھی، اور اس میں کھیتی باڑی بھی تھی، اناج کی کھیتیاں بھی تھی، اور ہر سال بڑی بہترین پیداوار اس کو ملتی تھی. تو ایک دن وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے دوست سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھ بھائی میرے پاس اتنی دولت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. دیکھ میرے پاس کتنے لمبے چوڑے باغات ہیں، کتنی پیداوار ہوتی ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا. اور وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اگر میرا حساب کتاب بھی ہوا اللہ کے یہاں میں گیا بھی تو وہاں بھی میرے ساتھ اچھا ہوگا.
بھئی آج تو کوئی اپنے کارخانے میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ میرا کارخانہ ہمیشہ رہے گا. کوئی اپنی بلڈنگ میں جا کر کے یہ تو نہیں کہتا میری بلڈنگ ہمیشہ رہے گی. سب کو پتا ہے نہ بلڈنگ ہمیشہ رہے گی، نہ کارخانہ ہمیشہ رہے گا، نہ دولت ہمیشہ رہے گی. انسان زبان سے نہیں کہتا ہے مگر عمل سے یہی ثابت کرتا ہے. انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو عمل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زبان حال سے انسان یہی درشاتا ہے، یہی کہتا ہے کہ بھئی میری دولت ہمیشہ رہے گی میرے پاس، میرا کارخانہ، میرا بزنس، میری طاقت ہمیشہ رہے گی میرے پاس. تو اب جان لو کہ ایسے آدمی کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کے پاس اتنی دولت تھی، دوسرا بھائی بیچارہ غریب تھا. دوسرا بھائی اس کو سمجھانے لگا کہ بھائی دیکھو تکبر اچھی بات نہیں، اہنکار اچھی بات نہیں. اگر تمہیں اللہ نے دولت دی، اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ دو. تمہاری اپنی طاقت نہیں، اپنا ٹیلنٹ نہیں، اللہ نے تم کو دیا ہے. لیکن بہرحال یہ باز نہیں آیا اپنے تکبر سے. انجام کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے کہ راتوں رات اس کے باغ کے اوپر ایسی مصیبت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ پورا باغ اس کا تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اس کا پورا باغ الٹ پلٹ ہو گیا، ساری کھیتی برباد ہو گئی، سارے کھجور کے پیڑ تباہ ہو گئے، ساری نہریں برباد ہو گئی. وہ کہنے لگا ہائے میں نے کتنی پونجی اس میں لگائی تھی، میری ساری پونجی ختم ہوئی. تو اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے میرے بھائی. بکرے کی اور جانوروں کی قربانی ہم کرتے ہیں. اس بار عید الاضحیٰ کے اس تہوار کے موقع پہ آؤ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ اپنی انا کو قربان کریں گے، اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے ایگو کو قربان کریں گے، اپنے اندر چھپے ہوئے اہنکار کو قربان کریں گے. اور ایک بات بتاؤ، دولت کا غرور، پیسے کا غرور، طاقت کا غرور، یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک تقویٰ کا غرور ہے، جتنا خطرناک عبادت کا غرور ہے، جتنا خطرناک اپنے آپ کے پرہیزگار ہونے کا غرور ہے. یہ غرور تو انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان اگر یہ سمجھے اور یہ بولے کہ بھئی میں بہت نیک ہوں، میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، تو اس کا مطلب کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ مت دو متقی ہونے کا، اپنے تقویٰ کا اعلان نہ کرو، اپنے پرہیزگاری کا اعلان نہ کرو. اللہ کو پتا ہے کہ کون متقی اور کون پرہیزگار. اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں جو چار نیکیاں کر کے، اللہ کے آگے چار سجدے کر کے یہ سمجھے کہ جنت ہمارے باپ کی. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، تہجد پڑھتے اور روتے رہتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، جاہلوں کو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رات بھر اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اور رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے، اس کا عذاب تو انسان کو چپک جانے والا ہے، انسان کو لگ جائے. اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے تکبر نہیں کرتے، نیکی کر کے یہ نہیں مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم نے حج کر لیا، ہم زکوٰۃ ہر سال نکال رہے ہیں، رمضان کا روزہ پابندی سے ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ہماری پکڑ ہونے والی. ایسا نہیں کرتے. قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں. ان کے چہرے پر ہوائیاں ہیں، ان کے چہرے پر ڈر ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. اما عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کی
کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گنہگار ہوتے ہیں, بڑے شرابی ہوتے ہیں, زانی ہوتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں زکات دے کر کے, صدقہ دے کے سوچتے ہیں عذاب سے بچ جائیں؟ اللہ کے نبی کہتے نہیں. اے ابو بکر کی بیٹی, اے صدیق کی بیٹی, اے عائشہ, تم اس آیت کا مطلب نہیں سمجھی. یہ آیت شرابیوں کے لیے نہیں ہے, یہ آیت زناکاروں کے لیے نہیں ہے, یہ آیت بدکاروں کے لیے نہیں ہے, یہ آیت تو نمازیوں کے لیے ہے, یہ آیت تو نیک لوگوں کے لیے. وہ نیکیاں کرتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ قربانیاں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈرے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے ان کی ایک کوالٹی اور بتائی, اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. میرے وہ نیک بندے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں, نیکی کے کام میں آگے آگے. تو تکبر جو ہے میرے بھائیو اللہ کو پسند ہے, عبادت کا تکبر بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ کو نرمی پسند ہے, اللہ کو تواضع پسند ہے. بھائی دنیا میں ہمارے نبی سے بڑا تو کوئی انسان نہیں پیدا ہوا. آپ سے عظیم, آپ سے اونچا, آپ سے اونچے مقام تک کوئی انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. کیا ہمارے نبی کے اندر نعوذ باللہ تکبر تھا؟ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ چلتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے. نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ گھر پہ کوئی دربان ہے, نہ کوئی الگ ڈریس ہے, نہ کوئی اونچی شان ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے حسین چہرے, اپنی حسین مسکراہٹ, اپنے چہرے کے روب و دبدبا سے پہچانے جاتے ہیں. ورنہ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی الگ سے کوئی ایسی شان نہیں ہے, الگ سے کوئی آپ کا کپڑا یا آپ کی ظاہری کوئی ایسی حیت نہیں کہ جس سے آپ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ. کوئی غریب عورت, بڑھیا عورت اللہ کے رسول کا ہاتھ آ کے پکڑ لیتی, اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھتی, کھڑے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول سے کوئی بات پوچھتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بازار میں کھڑے ہو کر کے تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اس عورت کی بات پوچھتی. یہ تواضع تھی اللہ کے رسول. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, جو اپنے آپ کو چھوٹا کر لے, اللہ اس کو بڑا کر دے. جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور چھوٹا رکھے, اللہ اس کو عظیم کر دے گا, اللہ اس کو بڑا کر دے گا. ذی الحجہ کا مہینہ ہے, قربانی کا موقع ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں, خاندانوں میں, محلوں میں آپس میں دشمنیاں بھی ہیں, اور ظاہر انسان ہونے کے ناطے ضروری تو نہیں کہ ہماری سب سے محبت ہو, سب سے دوستی ہو. کچھ نہ کچھ تو ہمارے جھگڑے بھی ہوں گے, اختلافات ہوں گے, ہمارے مخالفین بھی ہوں گے. تو ان اختلافات اور جھگڑوں اور دشمنیوں کو ختم کرنے میں بھی بہت بڑا رول اسی ایگو کا ہے. دشمنی ختم ہو سکتی ہے, مگر نہیں جناب میری ناک کٹ جائے گی, ناک نہیں کٹنے دیں گے, اپنی شان کو گھٹنے نہیں دیں گے, ہم نہیں جھکیں گے. بھائیوں, جو قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو ذبح کرو, اپنی ناک, اونچی ناک کو کاٹ دو, ختم کرو اس ناک کو, جس ناک کی وجہ سے آج آپ جھگڑے اور دشمنیاں پالے بیٹھے. صحیح مسلم کے روایت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن, ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو, جو مشرک نہ ہو. اللہ ایسے بندے کی مغفرت کرتا ہے سوائے اس آدمی کے, الا رجل کانت بینہ وبین اخیہ شحناء, جس سے اس کے بھائی سے دشمنی ہے. بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اور بھائی سے مراد مسلمان بھائی بھی ہو سکتا ہے. اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہے, اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, انظروا ھذین حتی یصطلحا, انظروا ھذین حتی یصطلحا, انظروا ھذین حتی یصطلحا. اے میرے فرشتوں, ان دونوں کی ابھی بخشش مت کرنا, ان کو ابھی میری بخشش نہیں ملے گی. یہ جب تک اپنا جھگڑا ختم کر کے صلح نہ کر لے, ان کے معاملے کو ٹال دو, ان کے معاملے کو ٹال دو, ان کے معاملے کو ٹال دو. بھئی اللہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی جھوٹی ناک کی وجہ سے جھگڑے نہیں ختم کرتے. بھائیوں, نفرتوں کو ذبح کرو, عداوتوں اور دشمنیوں کو ذبح کرو, اپنی اس جھوٹی شان اور جھوٹی ناک کو ذبح کرو. جانور کی قربانی سے اہم یہ قربانی ہے. جانور کی قربانی تو سنت ہے, مگر اس انا کو قربان کرنا فرض ہے میرے بھائی, اس نفرت کو قربان کرنا فرض ہے. آج اس موقع پر میری اپیل ہے آپ سب سے, اور میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اپنی انا, اپنی
اپنے اہنکار اور اپنے غرور اور گھمنڈ جو ہر آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا موجود ہے، اس کو میرے بھائیوں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی حق بات قبول نہیں کرتا، جب انسان کے دل میں آنا ہوتی ہے، انسان کے سامنے قرآن کی آیتیں پر تو قبول نہیں کرتا ہے۔ بھائی یہودیوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا وہ اللہ کے رسول کو پہچانتے نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کے اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ ان کی تورات میں، ان کی انجیل میں ایک ایک نشانی لکھی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی، انہیں پکا معلوم تھا کہ یہی اللہ کے رسول ہے، مگر وہ دل میں جو تعصب تھا، جو انا تھی کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل سے یہ رسول کیسے آ گئے، یہ آخری نبی ہماری خاندان اور ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے؟ اس غرور نے اور اس گھمنڈ نے اور اس تعصب نے یہودیوں کو اللہ کے رسول کا دشمن بنا دیا۔ تو انسان کہتے ہیں نا، تعصب انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رب العالمین ہم سب کو انا سے بچائے، غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ اللہ ہمارے اندر نرمی اور تواضع پیدا فرمائے۔ اللہ ہماری قربانی کو، ہمارے روزہ نماز کو قبول فرمائے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ محفوظ رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ بعض بھائیوں کی اور بعض خواتین کے بیمار ہونے کی خبریں ہمارے محلے اور خاندان کی بھی آئی ہیں، اور شدید بیمار ہیں۔ بعض خواتین کا میرے پاس فون بھی آیا تھا کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ ہم ان کے حق میں اور تمام بیماروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم